السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس پروگرام میں ہم استقبال کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو سفر مدینے سے شروع ہوا اور کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا، جس کے بارے میں ہم لوگ سنا کرتے ہیں، اور آج کی وہ یعنی جو تاریخیں آنے والی ہیں، جو چل رہی ہیں، اس میں ہم امام حسین علیہ السلام کی مسلسل کئی دنوں تک یاد مناتے ہیں، انہی واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں اگر دیکھا جائے کہ امام کی حکمت کیا رہی، یعنی کس اسٹیپ پر، کس قدم پر امام نے کس حکمت کا استعمال کیا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوال بھی کر لیتے ہیں یا ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر امام نے اس مقام پہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مثلا اگر مدینے سے نکلے تو مکہ کیوں چلے گئے، کسی اور شہر میں کیوں نہیں گئے؟ جب سب لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ یعنی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں شاید پیدا ہوتے ہوں اور ان کے جواب نہ مل پاتے ہوں، لہٰذا اسی کوشش کے ساتھ کہ ان سوالوں کے جوابات ہم چینل ون کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، جو کہ انشاءاللہ مسلسل 3 روز تک ہمارے ان سوالوں کے جوابات دیں گے جن کا تعلق مدینے سے مکہ تک کا جو امام کا سفر تھا، اس میں امام کی کیا حکمت رہی۔ آئیے شروع کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں آغا سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، مگر چونکہ محدود وقت ہوتا ہے لہٰذا ہم یہاں سے بات شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی معاویہ بن ابی سفیان جو کہ یزید کے والد ہیں، جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے اور یہ خبر مدینے میں آتی ہے، وہ کیا پس منظر تھا، وہ کیا باتیں تھی کہ امام نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا بنسبت اس کی کہ یزید کی بیعت کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قیام جو سرزمین کربلا سے متعلق ہے، اس قیام اور اس انقلاب کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واقعہ کوئی نہ کوئی پیغام بھی رکھتا ہے، اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حکمت عملی اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی راز ہے، اور اس بنا پر ہمیں اس گفتگو کو یقیناً سمجھنا اور کرنا بھی چاہیے کہ وہ کیا باتیں تھیں کہ جن کی بنا پر امام حسین نے اتنا بڑا انقلاب اس روئے زمین پر سرزمین کربلا میں واقع فرمایا، اور پھر اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ بظاہر اس انقلاب کا آغاز اس موقع سے ہو رہا ہے کہ جس موقع پر اسی مدینہ طیبہ میں ایک خط آیا شام سے، کہ جس خط میں یہ لکھا گیا کہ شام کے حاکم اس دنیا سے جانے کی بنا پر ان کا بیٹا یہ یزید بن معاویہ تخت حکومت پر بیٹھا ہے، اور اسی خط میں یہ جملہ لکھا تھا کہ تمام مدینے والوں سے تم بیعت لو۔ یہ خود ولید بن عتبہ کہ جو خود ابو سفیان کا بیٹا ہے، یعنی یہ یزید کا چچازاد بھائی ہے، اس کے پاس یہ خط آ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب سے بیعت لو، اور اس سلسلے میں خاص طور سے تاکید لکھی گئی تھی کہ 3 افراد سے یزید کے نام پر بیعت لینا ہے، جن میں سب سے پہلا نام امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کا ہے، دوسرا نام زبیر کے بیٹے عبداللہ کا، اور تیسرا نام عبداللہ بن عمر۔ ان 3 کے لیے اس میں تاکیداً لکھا گیا تھا کہ ان 3 سے بیعت لو۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اب اس موقع پر بیعت کے مطالبے کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا تھا کہ تم ولید میری طرف سے بیعت لو۔ اس زمانے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بیعت لینی ہو تو اگر کسی شخص کی بیعت کرنی ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے،
جی۔ تو اب جو درمیان میں شخص ہے اس کے ہاتھ پر یہ کہتے ہوئے بیعت کی جائے کہ میں فلاں کے نام پر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، یعنی خود کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جی اب وہ جو کہے گا اور تمہارے ذریعے سے پیغام آئے گا اس پر میں عمل پیرا ہوں گا۔ مدینہ طیبہ میں اس خط کو جس موقع کے اوپر پہنچایا گیا، اور یہ خط جب پہنچا ہے تو اس موقع پر مدینے میں ابھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ ولید بن عتبہ نے اس زمانے میں لوگوں سے ملاقات کو کم کر دیا تھا، یا بعض روایتوں میں کہ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ اس کے حالات ایسے تھے کہ جن حالات کی بنا پر وہ لوگوں سے نہیں ملتا تھا۔ مسجد میں عبداللہ بن زبیر اور نواسہ پیغمبر جناب امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ تشریف فرما ہے۔ یہ غروب سے پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ان دونوں سے یہ کہتا ہے کہ آپ دونوں کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس وقت جواب تو نہیں دیا جا سکتا تھا، یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو، اس کے بعد ہم لوگ بھی پیچھے آتے ہیں۔ ولید کے اس نمائندے کے چلے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے امام حسین سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ولید تو آج کل لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کر رہا ہے، پھر ہم دونوں کو اسپیشلی بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس موقع پر امام حسین کا ایک جملہ ہے، بڑا قیمتی ہے، اور اس سے بہت ساری باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور امام حسین کا جو عکس العمل ہے اس کی وجہ بھی حکمت عملی کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ قد ظننت ارا طاغیتہم قد ہلک، میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ جو حاکم تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی شام کا حاکم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فبعث الینا لیأخذنا بالبیع قبل ان یفشوا فی الناس، مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان خبر نشر ہو اس سے پہلے ولید کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے بیعت لے لیں۔ اچھا، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان جو موقعیت ہے ان دو شخصیتوں کی، جن میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تو سب پر وزنی ہے، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو اب لوگوں تک جب خبر پہنچے گی تو یہ بات بعد میں پہنچے گی کہ حاکم بدل گیا، یہ بات پہلے پہنچے گی کہ امام حسین نے بیعت کر لی، نتیجے میں کسی کا سر اٹھے گا ہی نہیں، سب امام حسین کی بیعت کے بعد پھر بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فقال انا ما اظن غیرہ، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً یہی ہوا ہے۔ اس طرح سے امام نے پوری اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ مجھے ساری باتوں کی خبر ہے، میں ولید کے دربار میں جب جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے کہ میں اچانک کوئی خبر ملنے والی ہو، مجھے پہلے سے علم ہے، مجھے خبر ہے، اور اس تیاری کے ساتھ مجھے جانا ہے کہ وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا اور مجھے یہ جواب دینا ہے۔ دیکھیں انسان دھوکہ کب کھاتا ہے؟ جب اسے پہلے سے کچھ خبر نہ ہو۔ اس جملے سے امام حسین نے بتا دیا کہ مجھے ساری باتیں پتہ ہیں، اور اب میرا ایک ایک قدم ایسا ہوگا کہ جس میں حکمت عملی چھپی ہوئی ہوگی۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے لوگوں تک خبر پہنچے اس سے پہلے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے دو خبریں دی ہیں، ایک حاکم کے بدل جانے کی، دوسرے لوگوں کے اطلاع پانے سے پہلے بیعت کا مطالبہ کرنے کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کو پہلے بیعت کے لیے بلایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں تک خبر پہنچائی جانی ہے۔ یہ اصل مسئلہ یہیں سے سٹارٹ ہوا، یہیں سے شروع ہوا۔ اور اب جب امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ نماز مغربین کو مکمل کرنے کے بعد ولید کے دربار میں پہنچے ہیں، اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کسی سے ملاقات کے لیے انسان جا رہا ہے تو اکیلا نہیں جاتا، معمولاً اپنے ساتھ کچھ افراد کو، بالخصوص اگر حاکم کے پاس جا رہا ہے اور بالاخص اگر حاکم اور اس کے نظریات میں اختلاف ہے، انسان معمولاً اکیلا نہیں جاتا۔ لیکن اس کے باوجود سرکار سید الشہداء امام حسین کی بہادری اور امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغمبر اسلام جیسا جرأت مندانہ قدم کہ امام حسین اپنے ہمراہیان، ساتھی، دوست، حتیٰ اپنے گھر کے بہادر افراد کے ساتھ گئے تو ہیں، لیکن جس موقع پہ دربار میں داخل ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ اکیلے آئیں گے،
بلکہ امام حسین نے ہی سب کو باہر روکا اچھا کہ میں اندر جا رہا ہوں, گفتگو کر کے واپس آؤں گا. امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو باہر روکا, اس کے بعد اندر تشریف لے گئے. وہاں ولید چونکہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس گھرانے سے متعلق ہیں کہ جس گھرانے کے افراد کی بات کا جواب دینا آسان کام نہیں ہے. جی چونکہ بنی ہاشم اپنی گفتگو میں, اپنے لہجے میں, اپنے جملوں میں اتنے زیادہ مناسب کلمات استعمال کرتے تھے کہ سامنے والا جواب نہیں دے پاتا تھا. ولید نے اس موقع پر مروان بن حکم کو بلوا لیا تھا کہ میں امام حسین کو بلا رہا ہوں اور تم بھی آ جاؤ, اس لیے کہ جب وہ جواب دیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کیوں, مروان کی کیا شخصیت ہے؟ اس موقع تک یہ مروان, چونکہ ایک زمانہ تھا کہ والی مدینہ کے طور پر یہ تیسری خلافت کے دور میں قرار دیا گیا تھا مدینہ میں, اور یہ مدینہ کے اطراف میں اس کے پاس کافی پراپرٹی جمع ہو گئی تھی, اچھا جن میں سے اچھا خاصا مال وہ تھا کہ جو باغ فدق کے طور پر اسے دے دیا گیا تھا. تو یہ اس مدینے کے پیسے والوں میں بھی شمار ہوتا تھا جی. اور اقتدار والوں میں بھی شمار ہوتا تھا کہ جن کے پاس پاور ہے. تیسری اس کی سب سے بڑی کمزوری وہ یہ کمزوری تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مروان کو مدینہ طیبہ سے باہر نکلوایا تھا. اچھا. اور اس کو کچھ لوگوں نے حکومت میں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنا داماد بنا لیا تھا بلکہ اس کو مدینے میں بلا کر معاف کر دیا تھا. نتیجے میں یہ سیاسی میدان میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا. اچھا, اس لیے ولید نے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مروان بیٹھا ہوگا تو ایک تو یہ سیاسی دباؤ کہ اتنا بڑا سیاسی, البتہ وہ نہیں جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں بلایا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن جی. اپنے اعتبار سے اپنی فکر کے مطابق مروان کو بھی بلا کے بٹھایا. مروان بیٹھا ہے, ولید تخت حکومت پر ہے, اور اب اچانک جب یہی خط دیا گیا اور بتایا گیا کہ حاکم بدل گیا ہے, شام میں حاکم کے بدل جانے کے بعد اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے بیعت لیں. جی. موقع ایسا ہے کہ جس موقع پر سیدھی سادھی بات ہے, یس یا نو, مجھے بیعت کرنی ہے یا بیعت نہیں کرنی ہے. صحیح. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو رات کا وقت ہے, سورج نکلنے دو, صبح میں جب ہر طرف روشنی پھیل جائے گی میں مسجد میں آؤں گا, اس موقع پہ گفتگو کی جائے گی. یہ باتیں کسی کمرے میں تاریک رات میں نہیں کی جاتی ہیں. تو اگر سوال یہاں یہ ہے, اگر دیکھا جائے ائمہ کی ہسٹری اٹھا کر کے, تو جیسے ہی کسی نے سوال کیا امام فوراً جواب دیتے ہیں. تو امام نے یہاں کیوں, یعنی یہ کہا جائے کہ کون سی حکمت تھی کہ جس کا آپ نے استعمال کیا کہ ہم یہاں نہیں بتائیں گے تم کو, ہم تم کو مسجد میں, وہ بھی کل آنا. جی, بہت اچھا سوال ہے. میں یہ بات واضح کر دوں کہ کبھی کبھی سوال کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو محسوس بھی نہیں ہو پاتا اور سارا مسئلہ یا سارا کام بھی حل ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے والے کا جواب دیا, لیکن جواب کیا دیا؟ امام نے وہ طریقہ کار اختیار کیا جی کہ مروان جو ماہر سیاستدان سمجھا جاتا تھا وہ سمجھ گیا. وہ سمجھ میں آ جائے گا تو خود امام کا جواب بھی واضح ہو جائے گا, اور اسی سے کہ امام کا طریقہ کار اور حکمت عملی کیا تھی وہ بھی واضح ہو جائے گی. اچھا. مروان نے کیا سمجھا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا. دیکھیں, یہاں تک ابھی لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ حاکم بدل چکا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ کل دوپہر میں مسجد میں لوگوں کے درمیان روز روشن گفتگو کریں گے, اب نتیجہ یہ ہے کہ بھری ہوگی مسجد, لوگوں کے درمیان یہ بات آئے گی کہ حاکم بدل گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے پاس خبر تب پہنچے کہ جب کسی کو خبر نہ ہو, بلکہ پہلے عوام کو پتہ چل جائے کہ حکومت چینج ہو گئی ہے. جی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ امام رات میں اگر خاموشی سے کوئی جواب دیتے تو وہ صرف وہ سنتا کہ جو ولید کے ساتھ اس وقت وہاں موجود تھا, لیکن جب مجمع میں جواب دیں گے تو نہ صرف یہ کہ مجمع کو امام کا موقف اور امام کا نظریہ پتہ چل جائے گا, بلکہ لوگ بھی پھر اسی اعتبار سے اپنے لیے حکمت عملی کو معین کریں گے. اسی لیے امام نے نہ صرف یہ کہ رات میں جواب نہیں دیا, بلکہ اگلے دن دوپہر میں لوگوں کے بیچ میں گفتگو کرنے کے لیے موقع دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ مروان اس بات کو سمجھ گیا کہ اگر کل دوپہر میں مجمع میں
امام حسین نے جواب دیا تو اب ظاہر ہے کہ اگر پورا مدینہ مسجد میں موجود ہو جی اور اس درمیان امام حسین کچھ بولیں ہاں تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس موقع پر امام حسین کی بات کے مقابل کھڑے ہو کے کچھ کہہ سکے. کس میں ہمت ہے؟ البتہ ہمت تو اس وقت بھی نہیں ہے جی لیکن ایک انسانی فکر کے حساب سے جس موقع پہ عوام کے بیچ میں پیغمبر کا نواسہ کھڑے ہو کہ کچھ گفتگو کر رہا ہو, کیا مجال کسی کے اندر جو کچھ بول پائے گا. مروان نے اسی بات کو سمجھتے ہوئے فوراً یہ بات کہی ولید سے کہ ولید اگر اس وقت امام حسین باہر نکل گئے تو پھر تمہارے اختیارات سے باہر گئے, پھر تم کچھ کر نہیں سکتے. اس موقع کے اوپر تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مروان کو یہ کہتے ہوئے سنا, امام نے مروان سے کہا کہ تم یا تمہارے جیسے افراد کیا مجھے روک سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ اگر آپ غور کریں, ابھی تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یس یا نو کا جواب نہیں دیا, یعنی ابھی تک یہ واضح نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ایک ایسی بات ابھی تک فرما رہے ہیں کہ جس سے سامنے والا دلیل نہیں بنا سکتا, پروف نہیں دے سکتا, آپ نے تو کہا تھا. ابھی تک امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. اچھا مروان تم یا تمہارے جیسے افراد مجھے روک سکتے ہیں یا تم یا تمہارے جیسے افراد میرے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو آواز امام کی بلند ہوئی اس موقع پر اصحاب امام حسین اور خاندان امام حسین کے افراد نے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر جب دربار میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو اس موقع پر ولید اور مروان دونوں ایسے مرعوب ہوئے کہ پھر ان سب نے کسی طرح کی رکاوٹ نہیں پیدا کی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دربار سے نکل آئے. یہ وہ موقع ہے کہ جو ایک بہترین موقع ہوتا ہے. جی دیکھیے دربار میں جب کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو اب دربار کے باہر موجود عوام کو تو کچھ خبر نہیں ہے, ان کو تو وہی پتا چلے گا جو دربار سے خبر پہنچائی جائے گی. جی لہٰذا اب یہ موقع بڑا عجیب تھا. اگر امام حسین کہہ دیتے کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو کیا بھروسہ کہ کل کو عوام میں خبر نہ پہنچائی جائے کہ امام حسین نے بیعت کر لی ہے. اس لیے کہ دربار کی طرف سے جب خبر نشر کی جائے گی تو ان کے کارندے ہوں گے, ان کے افراد ہوں گے صحیح. اور نتیجے میں وہ خبر جس انداز میں چاہیں گے پہنچا دیں گے. جی امام اسی حکمت عملی کے تحت دربار میں جواب دینے کے بجائے مسجد کا انتخاب فرما رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑا راز چھپا ہوا ہے. وہ اصل راز کیا ہے؟ دیکھیے اس زمانے میں جتنے بھی اسلامی کام سمجھے جاتے تھے ان اسلامی کاموں کو مسجد میں انجام دیا جاتا تھا. اچھا اور وہ کام کے جو حکومت سے متعلق تھے جی وہ اب اس دور کے آتے آتے دربار میں انجام پاتے تھے. امام حسین نے اس مسئلے کو مسجد تک پہنچا کر امت کو یہ سمجھا دیا کہ وہ تمام منصب کے جو رسول اللہ سے متعلق ہیں ان کا فیصلہ مسجد میں ہونا چاہیے. جی ان کا فیصلہ کسی موقع پہ دربار میں نہیں ہونا چاہیے. جبکہ حکومت کی طرف سے دربار میں گفتگو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ حکومت اس کو مذہبی منصب نہیں مانتی ہے, حکومتی منصب مانتی ہے. جی جی امام حسین نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ دین کا راستہ نہیں ہے. اگر دین کا راستہ ہوتا تو تم مسجد میں آ کر گفتگو کرتے. یہ ایسی حکمت عملی ہے کہ جس کو ولید نے بھی سمجھ لیا اور مروان بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہماری ساری باتیں, نہ صرف یہ کہ باتیں بلکہ ہماری ساری سازشیں کھل جائیں گی, لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے گی. لہٰذا بہترین طریقہ کار امام حسین نے انتخاب فرمایا اور اس طرح سے امام ولید کے دربار سے باہر آ گئے. یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر اصل بات سب کے ذہن میں آ گئی. ابھی تک امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, لیکن اب ان ساری باتوں سے وہاں پہ جو ہسٹری لکھنے والا بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ گیا, ولید بھی سمجھ گیا, مروان بھی سمجھ گیا, امام حسین کے ساتھ آنے والے ان کے اصحاب, ان کے خاندان والے وہ بھی سمجھ گئے کہ امام حسین بیعت نہیں کریں گے. تو اب آپ متوجہ ہوئے, کبھی انسان زبان سے جواب دیتا ہے, کبھی اپنے عمل سے جواب دیتا ہے. امام حسین کا جو انداز تھا اس انداز نے عملی طور پہ سمجھا دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اچھا بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیے یہ خط جب شام سے چلا ہوگا اور مدینے تک آنے میں تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ٹائم لگا ہوگا, تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شام پورا اس کے ارد گرد جتنے علاقے رہے ہوں گے, یا یوں کہا جائے کہ امام حسین کے چلے جانے کے بعد بھی ساری دنیا, مدینہ نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی اس کی حکومت تھی, سبھی
لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے تو تنہا امام حسین ہی ہیں، کیونکہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب سب بیعت کر رہے تھے تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے پرسنٹیج ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں حکومتوں میں وہ لوگ کہ جو مثلا کسی کو ووٹ نہ دیں وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی جیت گیا 60% ووٹ لے کر تو 40% جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جی اب جب تک وہ 60% ووٹ مل جانے والا انسان حکومت میں رہے گا وہ 40% کو اگنور کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے. اگر آپ اس زاویے سے دیکھیے تو خود یزید کی ناکامیابی سامنے آتی ہے. یعنی اس لیے کہ بظاہر اگر آپ دیکھیے تو 99% لوگ تقریباً اس زمانے کے 99% لوگ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. کچھ چنندہ افراد کہ جن میں خود سرکار سید الشہداء امام حسین ہے وہ بیعت نہیں کر رہے ہیں. جی تو 1% 2% کی تو ویلیو نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر 98 اور 99% کو ویلیو نہ دے کر اس ایک سے بار بار کہا جائے کہ تم مجھے ووٹ دو یا تم مجھے مان لو، اس سے پتا چلتا ہے کہ حکومت کی نگاہ میں اور حاکم کی نگاہ میں ویلیو 99 کی نہیں ہے، اس ایک کی ہے. ظاہر سی بات. اور جی یزید کا اصرار کرنا کہ نہیں آپ کو بیعت کرنی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید سمجھتا تھا کہ ساری امت ایک طرف، رسول کا نواسا ایک طرف. اگر امت نے مان لیا اور امام حسین نے نہیں مانا تو پھر اس کے معنی کہ حکومت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور اگر 99% نہ مانے اور معاذ اللہ رسول اللہ کا نواسا مان لے تو یہ حقیقتاً شرعی ویلیو پیدا کر لے گی. اس بات کو وہ اچھے سے سمجھتا تھا. اسی لیے ساری امت کے بیعت کر لینے کے باوجود اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ میں حاکم ہوں، اس کو لگ رہا تھا کہ میں اصل حاکم تب سمجھا جاؤں گا جب امام حسین بیعت کر لیں گے. اسی لیے امام حسین پر اتنا دباؤ، اتنا پریشر، ادھر سے اتنا پریشر ہے کہ بیعت کرنی ہے اور ادھر سے اتنا انکار ہے کہ نہیں بیعت نہیں کرنی ہے. جو اصرار کا سبب ہے وہی انکار کا سبب بھی سمجھ میں آتا ہے. یزید دیکھ رہا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو میرا سارا حکومتی کام شرعی ہو جائے گا، اور امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا سا بھی بیعت سے متعلق کوئی بیڈ میسج چلا گیا، کوئی غلط پیغام چلا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یزید کی ساری برائیاں اسلام کا حصہ بن جائیں گی. لہٰذا اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیٰ اپنے خاندان کی، اپنے سارے دوستوں کی، ان سب کی شہادت کو پیش کرنا پڑا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ یزید کا کوئی غیر شرعی کام شریعت کے مطابق سمجھا جائے اور پھر لوگوں کے لیے یہ بات کہی جائے کہ اسلام تو ایسا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسلام اور شریعت کو بچا لیا جائے. جی اور اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یزید کی جتنی سیاہکاریاں ہیں، یزید کی جتنی برائیاں ہیں، وہ آج اسلام کا ایک پارٹ ہوتی اور آج مسلمان اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. چلیے اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے کہاں کہاں امام کی حکمت عملی رہی ہے. اگر یہ سوال کرنے سے پہلے کہ امام نے مدینے کو چھوڑنا کیوں گوارا کیا، اس میں کیا حکمت رہی ہوگی، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ دیں کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے بظاہر کہا جائے امام کو مشورہ دیا، یعنی کہا کہ آپ غیر معروف راستے سے، ایسے راستے سے نکل چلیے جہاں سے لوگ جلدی جاتے نہیں، تو امام نے انکار کر دیا تھا، نہیں ہم جائیں گے اسی راستے سے جس سے لوگ جایا آیا کرتے ہیں. تو امام کے اس انکار میں اور معروف راستے سے، یعنی جو جس سے لوگ آیا جایا کرتے اسی سے ہم جائیں گے مدینہ چھوڑ کر کے، اس میں امام کی کیا حکمت رہی ہوگی؟ اچھا سوال ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ان راستوں سے جائیں کہ جن راستوں سے حکومت کو خبر نہ لگ پائے کہ آپ کہاں گئے. جی یہ بات تو پتہ چل گئی حکومت کو کہ آپ مدینے سے نکل گئے، لیکن یہ بات حکومت کو نہیں پتہ چل پانی چاہیے کہ آپ کہاں گئے. اس لیے اس نے مشورہ دیا. اس لیے یہ مشورہ نہ صرف یہ کہ ایک بلکہ کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ چھپ کے جائیے، خاموشی کے ساتھ جائیے، ان علاقوں سے جائیے کہ جن علاقوں کے بارے میں حکومت کو نہیں پتہ چل پائے گا کہ آپ وہاں سے گزر گئے. آپ گاؤں سے، دیہات سے، قریوں سے، صحراؤں سے گزر کے آپ مکے اگر جانا چاہیں تو مکے چلے جائیے.
نہ پتا چل پائے حکومت کو کہ آپ کہاں سے گزرے اور کہاں پہنچے. آپ پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں پہنچے تو آپ کے پیچھے پھر حکومت لگ جائے گی. امام حسین نے اس موقع پر جواب میں فرمایا تھا کہ لا واللہ، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم، کہ میں چھپ کر جاؤں. میں اعلان کرتے ہوئے بتا کر جاؤں گا، اور انہی راستوں سے جاؤں گا کہ جن راستوں کے بارے میں ساری امت کو پتا ہے کہ مکے جانے کا یہی راستہ ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس راستے پر ڈٹا رہوں گا اگرچہ مجھ کو اس راستے پر شہید ہی کر دیا جائے. اچھا، اتنا اصرار کہ میں اسی راستے سے جاؤں گا، اگر میں اس راستے سے جا رہا ہوں اور مجھے قتل بھی کر دیا جائے میں راستہ نہیں تبدیل کروں گا. کیوں؟ امام حسین اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ دشمن کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ امام حسین تو پتہ نہیں کس گاؤں دیہات سے گزر رہے تھے اور وہاں کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا، معاذ اللہ ناپسند کیا، اور نتیجے میں امام حسین دنیا سے رخصت ہو گئے. لہٰذا امام حسین اپنے مشن کے عظمت کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے اس راستے سے گزر رہے ہیں کہ جو مشہور راستہ، لوگوں کا جانا پہچانا راستہ ہے، اور یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم صحیح اور اچھا مقصد لے کر چلو تو پھر خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا مقصد اگر عظیم ہے تو تمہارا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، تمہارا راستہ بھی مستقیم ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کے چھپانے یا مثلا راستے کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس مقصد میں امام حسین کامیاب ہیں. اس مقصد کو جو امام حسین نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسی لیے آپ غور کیجئے، امام حسین مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ تک جا رہے ہیں، راستے میں ہر ایک نے لکھا کہ میری ملاقات امام حسین سے ہوئی، میں نے امام حسین کو دیکھا، میں نے امام حسین سے گفتگو کی. اگر چھپ کر جاتے تو پھر یہ ساری باتیں سامنے نہ آتی، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ تو معاذ اللہ حکومت سے فرار کیا اور پھر نتیجے میں کہیں کسی نے امام کے اوپر حملہ کر دیا، قتل ہو گئے. ساری بات چھپی رہ جاتی. امام نہیں چاہتے کہ قیام امام حسین لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، بلکہ علنی طور پہ بتا کر امام حسین اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. آقا وقت تمام ہو گیا، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آج کی جو گفتگو کا ایک نچوڑ، ایک پیغام ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے. سرکار سید الشہداء کا مدینہ طیبہ سے نکلنا اور بیعت کا انکار کرنا اور مکے کی طرف جانے کے لیے راستے کا انتخاب کرنا، ان تینوں چیزوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو دو بڑی اہم باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ساری امت کو درس لینا چاہیے. ایک بات دیکھیں، عوام سادہ مزاج ہوتے ہیں، ان کو جس طرح سے چاہے حکومت ڈائیورٹ کر سکتی ہے، لیکن اگر حکومت باطل ہو تو اسے کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ سادہ مزاج عوام کے ذہنوں کو بدل سکے. لہٰذا امام حسین کی اس پورے مشن کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تمہارے سارے عمل اتنے شفاف اور صاف ہونے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان بدگمانی نہ پیدا ہو پائے. کہ مثلا دربار میں کوئی معاہدہ ہو گیا، دربار میں خدا نخواستہ کسی قسم کی لین دین ہو گئی، کوئی غلط فکر لوگوں کے ذہن میں پیدا، بالکل صاف، میں آؤں گا مسجد میں گفتگو کروں گا. ایک بات. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جب انسان کسی بھی منزل کا انتخاب کرے، کسی طرف چل پڑے، تو راستے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کس راستے کا انتخاب کر رہا ہے؟ بعض ذہنوں میں یہ فکر ہے کہ ہمارا کام اچھا ہو تو راستہ اگر خراب بھی ہو تو وہ اچھائی کام کی راستے کو صحیح کر دیتی ہے. نہیں، اکثر امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ تمہارا مقصد اچھا ہو تو تمہارا راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک شخص مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور کسی کی بائک کو چرا کے کہا میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، تو مقصد اچھا ہے، راستہ خراب ہے. بالکل، راستہ بھی صحیح ہوگا تب مقصد صحیح بنے گا. تم بائک چرا کر مسجد تک جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، صحیح طریقے سے مسجد تک آؤ، اب جب عبادت ہوگی تو صحیح عبادت سمجھی جائے گی. امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو اچھے سے سمجھایا کہ جب مقصد مقدس ہو، محترم ہو، تو تمہارا راستہ بھی صحیح اور اچھا ہونا چاہیے. چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، چونکہ وقت تمام ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ چھوڑ ہی رہے ہیں تو آپ نے مکے شہر کا انتخاب کیوں کیا؟ مدائن ہے، کوفہ ہے،
اور بھی دیگر بہت سے شہر ہیں امام، وہاں کیوں نہیں چلے گئے ڈائریکٹ، وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر جب مدینے سے جا ہی رہے ہیں تو سب کو لے کے جا رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی گھر کے کچھ فرد کو آپ وہیں مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں امام کی کیا حکمت عملی؟ تو یہ پورا جو یعنی سیریز ہے وہ امام کی حکمت، ہر اسٹیپ پہ امام نے جو قدم اٹھایا اس میں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہی مقصد ہے اس خاص پروگرام کا کہ کربلا کو ہم ذرا اس نظریے سے بھی سمجھیں کہ امام نے کہاں کہاں حکمت عملی جو ہے استعمال کی ہے، وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔